الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء علیہ السلام کی جانگداز رحلت کی مناسبت سے قائم آل محمد حجت ابن الحسن اور دنیا بھر کے مومنین اور آپ عزیزوں اور بزرگوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس مکرمہ اور معظمہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کا ضمیر اور وجدان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں، چونکہ دین فطرت ہے اور انسان کے ضمیر اور وجدان کے مطابق ہے، خدا نے بھی فرمایا ہے اور ہر باضمیر اور باوجدان اور اس کی فطرت اس بات کا متقاضی ہے کہ معاشرے میں اسی انسان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو علم کی نعمت سے آراستہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار علم ہے، دنیا میں بھی ایسا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ علم کی جو اہمیت یا عظمت ہوتی ہے وہ معلوم یا موضوع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ جس علم کا موضوع زیادہ اہمیت کا حامل ہو اسی حساب سے اس علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھایا جاتا ہے مدارس میں کہ سب سے عظیم علم، سب سے افضل علم کلام ہے، اس لیے کہ علم کلام کا موضوع سب سے افضل ہے۔ علم کلام کا موضوع باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ہے، چونکہ اشرف الموجودات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جس علم میں اشرف الموجودات اور اشرف الموجودات کی صفات کو بیان کیا جائے یا ذکر کیا جائے وہ علم تمام علوم سے افضل ہے، علم کلام۔ اسی طرح باقی علوم ہے، ہر علم کی اہمیت کا انحصار اور دار و مدار اس علم کا موضوع ہے۔
تمام جو مادی معاشرے ہیں جو کسی غیبی طاقت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی وہی انسان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو علمی میدان میں سب سے آگے ہو۔ علمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ میرے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو علمی اعتبار سے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے نمائندوں کو بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ چاہے نمائندے نبی کی صورت میں ہوں، رسول کی صورت میں ہوں یا امام کی صورت میں ہوں، کسی بھی زمانے میں اللہ اس ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے کہ جو اس زمانے کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو، اس زمانے کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو۔ اسی لیے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں امام کو اعلم الناس ہونا چاہیے، امام کو اشجع الناس ہونا چاہیے، افضل الناس، ہر لحاظ سے جو افضل ہو، جس کا کوئی ثانی اور نظیر نہ ہو، وہ الہی نمائندہ نبی یا رسول یا امام بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے؟ سلمان کہتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے جواب نہیں دیا کہ میرا وصی کون ہے، کس کو میں نے اپنا وصی بنایا ہے، لیکن فلما رأیتہ بعد یا فلما رآنی بعد، اس کے بعد جب دوسری دفعہ میں آن حضرت کی خدمت میں پہنچا، اب یہ روایت میں نہیں ہے کہ دوسری دفعہ اسی دن چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی یا دوسرے دن ملاقات ہوئی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فلما رآنی بعد، دوسری دفعہ جب آن حضرت نے مجھے دیکھا تو پھر آپ نے اس سے میرے سوال کا جو سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھایا اور فرمایا سلمان یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان کہتے میں نے عرض کیا یوشع بن نون کو حضرت عیسیٰ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ بغداد میں یا کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کے قریب، میرا خیال میں زیادہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یوشع بن نون کا مزار ہے اور ان کا مرقد ہے۔ سلمان نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بعد یوشع بن نون کو وصی بنایا تھا، تو رسول خدا نے فرمایا ولیما، یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے تمام امت کے افراد، تمام حواریوں کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان فارسی نے وہ قیامت تک نہ ٹوٹنے والا ایک قاعدہ اور فارمولہ بیان کر دیا جو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ فرمایا لأنہ کان اعلمہم، حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اس لیے اپنا وصی بنایا کہ یوشع بن نون باقی افراد امت یا حواریوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس فارمولہ کو سلمان کی زبان سے اگلوانے کے بعد رسول خدا نے فرمایا فوصی، آپ اس کو فا نتیجیہ کہہ سکتے ہیں نا، نتیجیہ۔ اچھا بھائی، اگر کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں پر افضل ہو، اس قانون اور فارمولے کے تحت اس قانون اور فارمولہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فوصی، میرا وصی
وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اور وہ جو میرے بعد سب انسانوں سے افضل ہے، الَّذِي يَقْضِي دَيْنِي، جو میرے بعد میرے قرضے اتارے گا، وَيَقْضِي وَيُؤَدِّي أَمَانَتِي، اور میرے پاس موجود نعمتوں لوگوں کی وہ امانتوں کو ان تک پہنچائے گا، وہ میرا وسیع اور خلیفہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، امت میں رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ اصولی طور پر اس قانون کے تحت جی رسول کا وسیع، رسول کا جانشین، رسول کی شریعت کا محافظ اس کو ہونا چاہیے جو رسول خدا کے بعد باقی لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ لیکن حصول علم کے کئی طریقے ہیں، حصول علم کے کئی طریقے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت 90% سے بھی زیادہ لوگوں کی جو اکثریت کے ہاں حصول علم کا جو طریقہ ہے، رائج طریقہ یہی ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ذہن آتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تم خالی ذہن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، تمہیں پتہ نہیں زبانیں دی اور پتہ نہیں دل دیا، اس کے نتیجے میں ان اوزار اور ان وہ حواس کے ذریعے تم نے علم حاصل کیا۔ ہم بھی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ذہن پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمارے والدین ہم میں مکتب میں ڈال دیتے ہیں، وہ الف بے سے شروع کرتے ہیں، الف انار بے بکری تے تختی، اور پھر پرائمری اور مڈل اور میٹرک اور ایف اے، وہ حسب توفیق اور صلاحیت انسان علمی مدارج جو درجے ہیں ان کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا عام طریقہ ہے، عام حصول۔ دوسرا جو کمال ہے وہ کمال ہے جو انسان کو موروثی طور پر انسان تک منتقل ہوتا ہے، موروثی طور پر۔ نقائص بھی موروثی طور پر منتقل ہوتے ہیں، کمالات بھی موروثی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ وہ شرح الامم میں غالباً وہ کتاب النکاح وغیرہ میں ہے، یا پتہ نہیں رضاعت کے باب میں یہ روایت ہے امیر المومنین کی کہ اگر تمہارا کہاں کوئی بچہ ہو اور خدا نخواستہ ولادت کے بعد اس کی ماں مر جائے اور تمہیں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی تلاش ہو، ایاک والمرأۃ الحمقاء، دیکھو اپنی اولاد بیٹا یا بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے کسی حمقاء، نادان، سادہ، بیوقوف یا احمق خاتون کا انتخاب نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی جو حماقت ہے نا دودھ کے ذریعے تمہاری اولاد تک منتقل ہوتی ہے۔ ایاک وخضراء الدمن، رسول خدا نے فرمایا ایاک وخضراء الدمن، خضراء الدمن یہ وہ کثافت یا غلاظت کے ڈھیر کے اوپر جو سبزہ اگتا ہے پھول کی صورت میں یا سبزی کی صورت میں، اس کو خضراء الدمن کہتے ہیں۔ اچھا فرمایا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر پر جو سبزہ اگتا ہے یا پھول، اس سے بچو، پھول کو مت اٹھاؤ، مت سونگو، سبزی اگر اگی ہے تو اس کو اٹھا کے مت پکاؤ۔ اچھا لوگ سمجھ گئے کہ رسول خدا کا مطلب یہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر وہ اگا ہوا وہ پھول نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خضراء الدمن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، ایک بددین برے گھرانے کی خوبصورت عورت، یہ خضراء الدمن ہے۔ بہت اثر ہوتا ہے
وہ خاتون جو باوضو ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر اور ہوتا ہے، جو بغیر وضو کے دودھ پلائے اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد تک جب پہنچے تو لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، وہ مجتہدین نے آپ کے صاحبزادے کی وہ اس کی تصدیق کر دی ہے، اجتہاد کی۔ فرمایا آپ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ میرا بیٹا بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد تک پہنچا ہے، میں تو اپنے بیٹے سے اس سے بھی زیادہ وہ توقعات رکھتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو دودھ پلایا ہے نا، 2 سال مثال کے طور پر اگر دودھ پلاتے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے ٹھیک ٹھاک خیال رکھا ہے، ایک دفعہ بھی میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آدھی رات کو وہ بھوک سے اٹھتا تھا، روتا تھا، میں اپنے بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے چلی جاتی تھی اور وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ جس خاتون اور مرضعہ کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو، اس کے دودھ کا اثر اور ہوتا ہے۔ جی محبت سے خالی ہو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بغض اہل بیت ہے یا بغض علی ہے، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ موروثی طور پر کمالات منتقل ہوتے ہیں۔ کچھ اس دنیا میں آتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں، جی وہ آپ کے پتہ نہیں وہ ورزش گاہوں میں جا کے کمال وہ اپنی وہ طاقت بڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ چیزیں انسان کو موروثی طور تک انسان تک منتقل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جو علم کا ذریعہ یا سرچشمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے جو ہے نا وہ عنایات سے علم نوازتا ہے، یا وحی کے ذریعے یا القاء کے ذریعے یا الہام کے ذریعے۔ یہ امام زین العابدین کے الفاظ ہیں نا، جناب زینب کبریٰ علیہ السلام سے فرمایا یا اماں یا الحمدللہ یا اماں۔ مجھے تھوڑا سا تردد ہے کہ الحمدللہ پہلے ہے یا اماں پہلے ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے الحمدللہ یا اماں یا اماں الحمدللہ۔ پھوپھی جان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس نے عام ذرائع سے علم حاصل نہیں کیا، وہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کا پاس دین کا وہ فہم ہے کہ جو دین کا فہم کسی عام آدمی سے آپ نے نہیں لیا۔ بہت بڑے کمال کی طرف اشارہ ہے یہ۔ ادھر ایک مولانا صاحب وہ عشرہ اولیٰ کے بعد پتہ نہیں 5 مجلسیں پڑھی یا 3 مجلسیں پڑھی، باہر سے آئے تھے تو ان پر ہماری مسجد میں وہ FIR کٹ گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے خاتون جنت کے لیے کہا تھا یہ محدثہ ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے تہران ریڈیو میں ایک مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں رسول خدا کے بعد سوائے خاتون جنت کے کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں پڑھا کہ ان پر جبرائیل امین نازل ہوتے ہوں، لیکن رسول خدا کی رحلت کے بعد خاتون جنت کو دلاسا دینے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ بابا کے فراق کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے، وہ جبرائیل امین آتے تھے اور آپ کو قیامت تک کی باتیں، غیر معمولی واقعات سے آپ کو آگاہ کرتے تھے۔ اسی کو بنیاد بنا کے کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت زہرا کو جو ہے یہ نبی مانتے ہیں، اس لیے ان پر جبرائیل نازل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے وہ حوالے وغیرہ جمع کیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کس کس کو محدث کہا گیا ہے، کہ اس پر جبرائیل نازل ہوتے تھے، فرشتے نازل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ محدث ہیں۔ آپ باور کریں ایس پی یا ایس ایس پی نے کہا
بھئی آپ پہلے ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہم تو ان کی باتوں کو سن کے درخواست میں پڑھ کے ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ رسول خدا کے علاوہ مثلا حضرت زہرا کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ کہ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اچھا بھئی یار، آپ کے کسی بندے پر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ختم نبوت کے منکر نہیں ہوتے؟ ہم اگر کہیں کہ خاتون جنت پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ہم ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں؟ باؤ کا تجری و باؤ لا تجر، آپ جو حروف جر بولیں گے وہ اسم کو جر دے، ہم جو بولیں گے وہ اسم کو رفع یا نصب دے گا۔ اچھا پھر ہمارے دوستوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں کب بلایا ہے؟ ہم تو ایف آئی آر کٹنے کے بعد آپ کے پاس دفاع کے طور پر آئے ہیں، دفاع کے طور پر۔ یہ علم کا غیر معمولی طریقہ ہے، غیر معمولی طریقہ۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ جب اپنے بیٹے کے لیے کسی خاتون کو تلاش کرتے ہیں نا، رشتہ، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، پائلٹ ہے، عالم دین ہے، کوئی لائق ہے، کس حوزہ علمیہ کا وہ فارغ التحصیل ہے، اس کے مطابق کسی خاتون کو تلاش کرتے ہیں نا، تاکہ فکری لیول جو ہے نا وہ ان کا برابر ہے، تاکہ زندگی جو ہے وہ ہم آہنگی سے گزرے۔ آپ کا بیٹا ایم اے پاس ہو، وہ میٹرک پاس طالبہ خاتون، وہ ان میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، فکری لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کو اگر آپ تلاش کرتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں بھی ہماری بیٹی جو ہے نا وہ ایم اے ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے، وہ ایک خالص پنڈو زمیندار ہوگا تو پھر ان کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ کفو اسلام میں بھی ہے، کفو کا خیال رکھنا چاہیے۔ شرعی اور عرفی یہ لکھا ہوا ہے، شرعی اور عرفی کفو جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہم بیٹی کے لیے شوہر ہم کو تلاش ہو یا بیٹے کے لیے اس کے لیے بیوی ہم تلاش کرنا چاہیں، ہم کفو کو تلاش کرتے ہیں تاکہ لیول برابر رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ زمینی فیصلے سے پہلے آسمان میں خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ علی اور فاطمہ کا جو وہ ہے نا ان کو رشتہ ازدواج سے ان کو منسلک کیا جائے۔ زمین پر آپ کے نکاح سے پہلے آسمانوں میں علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، قدرت نے خود کفو تلاش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یہ اہل سنت پر حضران کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفر اور ہمسر نہ ہوتا، آدم سے لے کر بعد تک، آدم سے لے کر بعد تک۔ یہ بات ہمارے علماء اہل سنت اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ البتہ بعض علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا انبیاء سے افضل تھی رسول خدا کے علاوہ، اس لیے کہ فرمایا ہے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بہار میں بھی ہے، اور یہ جو اعلام الہدایت ہے مجمع جہانی اہل بیت نے 14 معصومین کے حالات زندگی پر مشتمل 14 سیٹ اعلام الہدایت کے نام سے ہے، اس میں جو حضرت زہرا کے بارے میں کتاب ہے اس میں لکھا ہے، ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان بھائی میں آپ کو آج ایک عجیب خبر نہ سناؤں؟ سلمان نے کہا بھائی ضرور سناؤ۔ کہا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت زہرا علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، میں بھی اجازت لے کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے تو خاتون جنت نے امیر المومنین سے فرمایا، ادن منی یا علی ادن منی، آپ میرے قریب آ جائیں، اخبرک بما ہوا کائن، اخبرک بما کانا وما ہوا کائن او یکون الی یوم القیامہ، میں تمہیں ماضی حال اور قیامت تک مستقبل کے حالات اور واقعات سے آگاہ کروں گی۔
اچھا جی، یقینی بات ہے کہ خاتون جنت یہ نہیں فرمانا چاہتی کہ میرے سامنے بیٹھ جائیں اور میں آپ کے معلومات میں اضافہ کروں، نہیں، ہاں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ خاتون جنت کا علم امیر المومنین کے علم سے زیادہ تھا۔ اپنا تعارف کرانا چاہتی ہیں، تعارف۔ جب کہا کہ بیٹھ جائیں، اخبرک بما کان وما هو کائن او یکون الی یوم القیامہ، امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا ہاں فاطمہ بتاؤ، کوئی بتاؤ خبریں ماضی کی، حال کی، ہاں ماضی میں کیا کچھ ہوا، ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا کچھ ہوگا، بلکہ فوراً پیچھے ہٹے امیر المومنین، فوراً پیچھے ہٹے اور سیدھا رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ ساتھی تو تھے حجرے ساتھ ساتھ مسجد النبی میں۔ اچھا جی، جیسے ہی رسول خدا کے پاس جا کے بیٹھے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا علی معلوم ہوتا ہے تم میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ؟ اس سے پہلے یا اس کے بعد فرمایا احدثک ام تحدثنی؟ رسول خدا نے فرمایا علی میں بات شروع کروں یا تم بات شروع کرو گے؟ فرمایا امیر المومنین حدیثک احسن یا رسول اللہ، میرا حدیث کجا آپ کی حدیث کجا، آپ فرمائیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے پاس سے آ رہے ہو؟ ہاں یہ میری بیٹی نے کہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو بھی اسی نور سے پیدا کیا ہے جس نور سے ہم کو پیدا کیا ہے؟ فرمایا ہاں اسی نور سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ پھر امیر المومنین اٹھے دوبارہ خاتون جنت کے پاس، خاتون جنت نے بھی فرمایا کہ علی ہاں لگتا ہے میرے بابا کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں۔ پھر بتایا ہاں اس علم کا سرچشمہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو پیدا کیا، پتہ نہیں اتنے سال ہم اسی عالم نور میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تسبیح کرتے رہے جی۔ اور پھر بتایا تفصیل کے ساتھ وہ میرے بابا جنت میں گئے، خدا نے اس نور کو جنت کے ایک درخت کے پھل میں رکھا، میرے بابا جب معراج کے سفر میں وہاں گئے حکم ہوا کہ وہاں سے پھل اٹھا کے کھائیں، اور وہ نور اس طرح وہ مختلف پاک ارحام اور اسلاب سے ہوتا ہوا وہ میرے بابا کے صلب میں، اور وہاں سے اور اس نور کی روشنی میں ماضی کی خبروں سے بھی آگاہ ہوں، حال کی خبروں سے بھی آگاہ ہوں، اور مستقبل کی خبروں سے بھی آگاہ ہوں۔ اور جناب میں موازنہ کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح کفو ہے۔ فاطمہ کا واحد کفو اس کائنات میں علی ہے، اس لیے کہ علی علمی اعتبار سے فاطمہ کی برابری کر سکتا ہے، کوئی اور انسان حتی انبیاء بھی فاطمہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن جعفر طیار جو امیر المومنین کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی، وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا ایک مرتبہ رسول خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرمایا یا علی اذا انا متو، میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں، موت آ جائے مجھے، فغسلنی، مجھے غسل دینا ہے اپنے ہاتھ سے، وکفنی، کفن، وحنتنی، پھر مجھے حنوت دو یا حنوت کرو، اور اس کے بعد دفن کرنے سے پہلے ثم ضع یدک علی صدری، ہاں وہ کفن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھو، اخبرک بما هو کائن الی یوم القیامہ۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 40 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آیت اللہ محسنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ ہاں میرے سینے پر رکھو، اخبرک بما هو کائن الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا نے وصیت کی تھی، ففعلت، میں نے ان حضرت کی وصیت پر عمل کیا۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں
وَكَانَ عَلِيٌّ، اس روایت کے ذیل میں وَكَانَ عَلِيٌّ اِذَا أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ، جب بھی امیر المومنین کوئی غیب کی خبر دیتے تھے خدا داد علم کی روشنی میں، یا کوئی پیشگوئی کرتے تھے، ساتھ حوالہ بھی دیتے تھے اور فرماتے تھے هَذَا مَا أَخْبَرَنِي رسول اللہ بعد موتہ، یہ وہ غیب کی خبر ہے جو رسول خدا نے مجھے اپنی رحلت اور وصال کے بعد بتائی تھی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مشہور مفسر آلوسی، سید محمود آلوسی، سید بھی تھا یہ بندے خدا، اس کی تفسیر روح المعانی ہے۔ غالباً روح المعانی کی جلد نمبر 6 میں انہوں نے ایک بحث کی ہے، ایک بحث چھیڑی ہے کہ ام المومنین افضل ہیں یا حضرت زہرا علیہ السلام افضل ہیں۔ وہ پہلے ان لوگوں کی دلیل پیش کرتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ام المومنین حضرت زہرا سے افضل تھی۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ام المومنین کے بارے میں فرمایا ہے خذوا ثلثی دینکم من حمیرہ، اپنا 2/3 علم حمیرہ ام المومنین کا لقب ہے نا، ان سے لے لو، جبکہ رسول خدا کے بارے میں ایسا، جبکہ حضرت زہرا کے بارے میں رسول خدا کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے کہ اپنا دین فاطمہ سے لے لو۔ فضیلت کا معیار دیکھیں، ان کے ہاں بھی کہتے فضیلت کا معیار علم ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا خذوا ثلثی دینکم من حمیرہ، 2/3 علم وہ حمیرہ سے لے لو۔ حضرت زہرا ان کا کوئی علمی مقام ہوتا تو ان کے بارے میں بھی امت کو وصیت کرتے تھے وہ اپنا دین وہ خاتون جنت سے سیکھو۔ پھر آلوسی، حالانکہ وہ اتنا کوئی دل دادا نہیں ہے اہل بیت کی فضائل کا، یہ جو قرآن کی آیت ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ چند اقوال نقل کرتے ہیں۔ شیخ صاحب حفظہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں وہ حوالہ دیا ہے۔ ہمارے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آلوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں لکھا ہے کہ 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت نقل کی ہے جناب محمد بن حنفیہ سے، اور ایک روایت نقل کی ہے امام محمد باقر سے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہیں۔ پھر وہ اپنا ذاتی تبصرہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا، کوئی باشعور انسان دین کا تھوڑا بہت بھی تاریخ اسلام کے بارے میں شدھ بدھ رکھتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں مجھے ان تمام آیات کا علم ہے، کون سی خشکی پر، کون سی سمندر پر، کون سی کس کی شان میں، کون سی کس کی مذمت میں، کوئی انسان وہ انکار نہیں کر سکتا کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کی علی کے پاس علم الکتاب تھا، علی قرآن کے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو آیے کریمہ ہے نا وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اس سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی کا نام نہیں لیتے۔ اچھا اللہ تو نہیں ہو سکتا نا من عنده علم الکتاب سے مراد، وہ تو اللہ کا نام پہلے آ چکا ہے، قل کفا باللہ، خدا گواہ کے طور پر کافی ہے۔ رسول بھی نہیں ہو سکتے، رسول خود رسالت کے گواہ نہیں ہو سکتے، وہ تو خود مدعی ہیں، بھائی مدعی اور ہوتا ہے اور وہ گواہ اور ہوتا ہے۔ اللہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، وہ پھر تو اس مرد میدان کا نام ہم کو بتایا جائے نا، کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، جو خدا بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے اور علی بھی نہیں ہے۔ علی کی زندگی اور اس کے فیصلے بتاتے ہیں کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا۔ باواد بلند درود بھیجیے ایک مرتبہ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اگر آواز بلند ہے، میں اگر کہوں کہ آہستہ بھیجیں تو پھر کیا دل میں بھیجتے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مصر کی ایک خاتون رائٹر گزری ہے، ڈاکٹر بنت شاطی. اس نے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، بطلۃ کربلا کے نام سے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں کتاب کا نام رکھا ہے مترجم نے کربلا کی شیر دل خاتون. یہاں اس وقت بازار میں کم از کم اسلام آباد میں جو سب سے بڑی وہ کتابوں کی کتاب ہے، وہ کتابوں کی دکان ہے، وہ محمد علی بک ایجنسی، ان کے پاس ختم ہو گئی ہے. بنت شاطی، آپ اگر کوئی آپ کا دوست نجف ایران جاتا ادھر سے مل جائے گی، عربی میں وہ آپ منگوا لیں. کتاب کے اندر میں نے خود نہیں پڑھا، لیکن ایک موثق بندے کی زبان سے میں نے سنا ہے، اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں زیارات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، آیت اللہ بشیر کی خدمت میں ہم پہنچے. انہوں نے یہ اس کتاب کے حوالے سے کہا، یہ بنت شاطی نے اپنی کتاب بطلۃ کربلا کے شروع میں لکھا ہے کہ امیر المومنین اپنی زندگی میں اپنی بیٹی حضرت زینب کبریٰ کو درس قرآن دے رہے تھے، درس قرآن. اور اس درس قرآن میں علی بھی ما کان اور ما ہوا کائن و ما ہوا یکون، یہ تمام امامون کے بارے میں یہ بہار کے اندر مستند روایات ہیں کہ یہ ما کان کے بھی، ما ہوا کائن کے بھی، ما یکون کے بھی علم رکھتے تھے، لیکن ذاتی نہیں تھا یہ علم، خدا داد تھا. یہ طے شدہ بات ہے، ذاتی نہیں تھا اللہ کی طرح، بلکہ اللہ کا دیا ہوا تھا. اچھا، بہت ساری پیش گوئیاں اسی درس قرآن کے دوران کی امیر المومنین اپنی بیٹی کو بتایا. من جملہ واقعہ کربلا کو بیان کیا. صفین کے راستے میں یا جاتے وقت یا آتے وقت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المومنین کربلا میں رکے اور رک کے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، 3 دفعہ صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ. ہم نے پوچھا کہ یہ کون ابو عبداللہ ہے، کس بات پر صبر کی، کس کو تلقین کر رہے ہیں؟ بتایا یہاں ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی، یہاں فلان کا خیمہ نصب ہوگا، یہاں فلان کا خیمہ نصب ہوگا، یہاں جزئیات، واقع کربلا کے جزئیات سے امیر المومنین علیہ السلام آگاہ تھے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین روئے اور اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی، اور کافی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا یا ہوش میں آئے. مستقبل بھی خبریں دے رہے تھے اپنی بیٹی زینب کو، اور بتایا کہ بیٹا میرا، تیرا بھائی حسین عصر عاشور شہید کیا جائے گا، باقی اصحاب، باقی آپ کی اولاد سب شہید کی جائیں گے. شہداء کی شہادت کا ذکر کرنے کے بعد اب امام بتانا چاہتے ہیں کہ شہادت کے بعد پھر یہ اشقیاء اہل حرم کے ساتھ، نبی کی بیٹیوں، نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ امیر المومنین سے بیان نہیں ہوتا. اس خیال سے کہ شاید زینب نہ سن سکے، اور جناب زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ بابا مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس خیال سے یا خوف سے کہ شاید میں نہ سن سکوں، میرے دل پر اس کا کہیں اثر نہ ہو، مجھے نہیں بتا رہے. جناب زینب نے خود فرمایا بابا جو بات آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نا کہ بھائی کی شہادت کے بعد یہ اشقیاء ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کی تفصیل
میں اپنی مادر گرامی کی زندگی میں ان کی زبان سے سن چکی ہوں۔ ایک مشترک خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ خصوصیت رسول خدا میں بھی تھی، خاتون جنت میں بھی، امیر المومنین میں بھی، اور امام حسین میں بھی، اور وہ مشترک خصوصیت امت کا درد، دل سوزی، ہمدردی۔ میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے انجام کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں کہ جتنے فکر مند ہمارے انجام کے بارے میں محمد اور آل محمد فکر مند تھے، اتنے ہم فکر مند نہیں ہیں۔ وہ تو قرآن میں رسول خدا کے بارے میں یہ آیت اگر نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم روایات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے، مگر یہ روایت قرآن کی آیت کہتی ہے لعلک باخع نفسک۔ یہ جو لوگ رسول خدا کو ستاتے تھے، جو کوڑا پھینکتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ان کے انجام کے تصور سے اتنے فکر مند ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دلاسا دینا پڑ گیا، میرے حبیب یہ تو ہم آپ کی جان کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ امت کا درد کا تصور کر کے خاتون جنت کے پہلو میں بھی ایسا دل تھا جیسا دل بابا رسول خدا کے پہلو میں تھا۔ اکثر آپ نے یہ روایت مجھ سے سنی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ مرحوم مجلسی نے بہار میں بھی ذکر کیا ہے، اور سید کاظم قزوینی نے فاطمہ من المہد الی اللحد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیسا خیال آیا، بابا کی خدمت میں آ کے فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم حق مہر رکھا گیا، 500 درہم۔ اچھا، میری شادی کے بعد اب جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم مہر سنتی۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ منہاج الصالحین میں لکھا ہے، انہوں نے سنت ہے کہ آج بھی آپ اپنی بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم رکھیں۔ آج کل میرے خیال میں کوئی 1.25 لاکھ یا 1,30,000 کے لگ بھگ 500 درہم کی قیمت بنتی ہے۔ فرمایا بیٹی علی سے کہتے ہیں ہاں تو میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، افضل الخلق، تمام مخلوقات میں افضل اس کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم، عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم، کوئی فرق ہونا چاہیے بابا۔ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ علی سے کہتے ہیں 500 درہم اور دے دے، یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا ہے۔ فرماتی ہے نہیں بابا میں حق مہر کے طور پر کوئی درہم و دینار کمانے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو 500 درہم حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس لوٹا دیں۔ پھر بیٹی بابا سے کیا خواہش لے کے آئی ہو؟ بابا کے پاس کیا فرمائش لے کے آئی ہو؟ ہماری جانیں قربان ہو، حنانہ ہے نا، حنانہ، دل سوز، مہربان۔ ماں باپ اتنے مہربان نہیں ہو سکتے جتنی مہربان خاتون جنت ہیں بابا کی گناہگار امت کے لیے۔ فرمایا بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے۔ بی بی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لمحوں اعلیٰ مولوی لدھیانوی ایئر وائی چینل پر اس روایات بتاتی ہیں، تو خود فرمانا پھول صراط کو سے گزر کے جنت کے دروازوں فی حب فاطمہ کی مقرر اس کو اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنا بنیاد الشام لا اضحک اللہ سن امین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد